بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آلہ و اطراطہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ لا الہ الا الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ذو الجلال والاکرام نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 بار بڑے امتحانات میں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں گزارا، جس کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعے کیا کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، آپ توکلت علی اللہ آگ میں کود گئے۔ اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم نے کے لیے سلامتی والی بن گئی۔ تو میرے محترم وہ آگ گلزار بن گئی، اس میں پانی کے چشمے بہنے لگے، گلاب کے سرخ پھول کھل اٹھے، نرگس کے پھول کھل اٹھے۔ جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی اللہ نے کہ تم بیٹھ کر میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گفت و شنید کرو۔ اس کے بعد دوسری بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی زوجہ محترمہ بی بی ہاجرہ اور اپنے اس معصوم بچے کو فلاں جگہ پہ فلاں وادی میں چھوڑ آؤ۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پانی کا مشکیزہ لیا، ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں لیں اور اپنی زوجہ محترمہ کو اس ویرانے میں جہاں کی آج کل مکہ ہے، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، نہ ہی وہاں کسی انسان کا نام و نشان تک تھا، خورد و نوش کی چیز بھی وہاں بالکل موجود نہیں تھی۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے تحت اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے معصوم بیٹے کو وہاں لے گئے اور وہاں چھوڑ کر واپس لوٹے۔ جب آپ واپس لوٹ رہے تھے، بی بی ہاجرہ بار بار آواز دے کر پوچھ رہی تھی کہ آپ ہمیں اس ویرانے میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں، نہ ہی کسی قسم کا کوئی اہتمام ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے جا رہے تھے کہ جیسے انہیں کوئی کچھ قید ہی نہیں ہوتا، نہ ہی آپ جو ہے پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ آپ چلتے رہے، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو وہاں رکے، وہاں روک کر آپ نے دعائیں فرمائیں، یا اللہ اس وادی کو آباد کر دے، یہاں لوگ کھینچے ہوئے چلے آئیں، یا اللہ یہاں کے مسکینوں کو اعلیٰ درجے کا پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یہ دعائیں آپ نے وہاں رک کر کی اور پھر آپ تشریف لے گئے۔ چند دن تک وہ مشکیزے کا پانی بی بی ہاجرہ اور اپنے بچے کو پلاتی رہی۔ چند دن کے بعد وہ پانی ختم ہو گیا اور کھجوریں جو تھیلے میں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں۔ کسی بھی قسم کا نہ پانی رہا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی خوراک یا کوئی سامان رہا۔ معصوم بچہ جو تھا، پیاس کی شدت سے اس کے ہونٹ خشک ہوئے جا رہے تھے۔
ماں کی ممتا وہ دیکھ نہیں سک رہی تھی، تو پانی اور خوراک کی تلاش میں آپ وہاں صفا پہاڑ کی چوٹی تھی، اس پر تشریف لے گئیں کہ شاید کوئی آدمی ملے یا کوئی کھانے پینے کو چیز مل جائے، لیکن وہاں کچھ بھی نظر نہ آیا، اس ڈر سے کہ بچے کو کوئی جنگلی مخلوق نقصان نہ پہنچا دے، پھر بچے کے پاس لوٹ آئے۔ دوسری طرف مروہ کی پہاڑی تھی، پھر تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد ماں کب برداشت کر سکتی ہے اس کا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہو شدید، ماں کی ممتا تو کبھی اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر آپ مروہ کی پہاڑی کی طرف گئیں، وہاں چوٹی پہ ادھر ادھر دیکھا تو وہاں بھی کوئی انسان، کوئی پانی، کوئی خوراک کی چیز نظر نہ آئی۔ وہاں سے پھر جلدی سے لوٹی، جلدی کہ کہیں معصوم بچے کو کوئی جنگلی مخلوق کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی تجسس میں بی بی حاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر صفا کی طرف لگائے، 7 چکر مروہ کی طرف لگائے، اور آج وہی حاجیوں کے واجب ہے کہ حاجیوں نے وہی چکر جو ہے صفا اور مروہ کے لگانے ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم، جو اللہ کے بندے اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو بھی کچھ وہ فعل سارا انجام دیتے ہیں، ان کی ادائیں اللہ مرنے نہیں دیتے، ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے جتنے بھی مکہ میں حج اور عمرہ کرنے والے ہیں، اسی طرح بی بی حاجرہ کی طرح صفا اور مروہ کے چکر لگانا ان کے لیے ضروری ہے۔ تو میرے محترم، جب آخری چکر جو لگایا، وہ آخری چکر پہ آپ کو آواز سنائی دی، کسی فرشتے کی آواز کہ لوٹیں۔ آپ جب لوٹ کر آئیں تو دیکھا کہ بچے کے قدموں کی طرف پانی کا چشمہ پھوٹا ہوا ہے، وہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ آپ نے مشکیزہ پانی سے بھر لیا، خود بھی پیا، معصوم بچے کو بھی پانی پلایا، تو فرمایا زم زم، یعنی رک جا۔ اس وقت سے زم زم کے نام سے پانی جو ہے وہ مشہور ہو گیا اس کا نام۔ اگر شارحین کہتے ہیں کہ بی بی حاجرہ زم زم نہ کہتی، وہ پھوٹا ہوا پانی اتنا بہتا خدشہ تھا کہ اس میں دنیا ہی نہ ڈوب جاتی۔ تو یہ بی بی حاجرہ نے زم زم کہا، یعنی رکو، تو پھر وہ پانی ٹھہرا، اور وہی اب پانی جو بی بی حاجرہ کے معصوم بچے کے توکل سے زمین سے چشمے کی صورت میں پھوٹا، وہ ساری دنیا کے لیے تبرک ہے۔ ساری دنیا اسے پینا سعادت نصیب کرتی ہے، اور اس میں توانائی کے تمام جوہر موجود ہیں۔ کیمیا دانوں نے اس کا انالیسس کیا ہے کہ یہ جو ہے زمزم کا پانی، اس میں غذائیت کے تمام اجزاء موجود ہیں۔ اگر کوئی یہ صرف زمزم کو پیتا رہے، کچھ بھی نہ کھائے، پھر بھی وہ پوری قوت و توانائی سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو یہ اتنا متبرک پانی کا چشمہ جو ہے وہاں پہ پھوٹ نکلا۔ تو میرے محترم، پھر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ابراہیم
اپنا یہ بیٹا جو اسماعیل ہے اسے میری راہ میں قربان کر دو۔ 99 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بیٹے کی دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر۔ 99 سال کی دعاؤں کا ثمر بیٹا اسماعیل، حکم ہوتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ آپ بی بی حاجرہ سے فرماتے ہیں کہ ہم نے سیر و سیاحت کے لیے جانا ہے، اس لیے برخوردار اسماعیل کو تیار کر دو۔ برخوردار اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیا جاتا ہے، بالا لے کر بچے کو چل پڑتا ہے۔ تو میرے محترم، اب شیطان سوچتا ہے کہ ابراہیم نے ہمیشہ مجھے ناکام کیا ہے، ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، میرا وار کبھی بھی ابراہیم پر نہیں چل سکا، لیکن آج میں بچھاڑ دوں گا ابراہیم کو۔ آج میں ایسا وار کروں گا کہ ابراہیم اس کی مجبور ہو جائے گا، اس کو وار چل کر رہے گا۔ فوراً ابلیس پہنچا بی بی حاجرہ کے پاس، پہنچ کر کہنے لگا بی بی تمہیں اسماعیل کہاں ہے، تمہارا برخوردار بیٹا کہاں ہے؟ آپ فرماتی ہیں باپ اور بیٹا دونوں سیر کے لیے گئے ہیں۔ شیطان جو انسانی شکل میں آیا تھا اس نے کہا بی بی نہیں، ابراہیم بیٹے کو سیر کرانے کے لیے نہیں لے کے گئے، اس نے تو اسے ذبح کر دینا ہے، قتل کر دینا ہے، جلدی بھاگو دوڑو، اگر اپنے بچے کی عمر چاہتی ہو، اپنے بچے کی زندگی چاہتی ہو، دوڑو اور بازو سے پکڑ کے لے آؤ۔ بی بی حاجرہ فرماتی ہیں اتنا نیک انسان ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا بیٹا جو 99 سال کی دعاؤں سے حاصل ہوا ہے اسے وہ قتل کر دے؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ ابلیس نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، ابراہیم آج اس بیٹے کو قتل کر دے گا، ذبح کر دے گا۔ بی بی حاجرہ نے کہا نہیں، یہ بات ماننے میں نہیں آتی۔ آخر کہنے لگا ابراہیم نے کبھی اللہ کا حکم نہیں موڑا، ابراہیم کو حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، تو ابراہیم بالکل اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اپنے بیٹے کو قربان کر دے گا۔ بی بی حاجرہ فوراً بولی کیا ابلیس لئیم دفع ہو یہاں سے، اگر اللہ کا حکم ہے کہ اسماعیل کو قربان کر دیں، اور اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیں گے اللہ کے حکم سے، تو اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے حضرت ابراہیم کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کا تاج سجے گا، اور ایسا کرنے سے اسماعیل آداب فرزندی کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راستے میں بیٹے کو بتلایا کہ بیٹا مجھے تو حکم ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، تو بیٹے نے عرض کی ابا جان اگر اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو، تو ابو جان پھر آپ اللہ کا حکم بجا لائیں، ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین،
ابو جان مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، آپ اللہ کا حکم بجا لائیں اور مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم پر قربان کر دیں۔ تو میرے محترم، باپ اپنی 100 سالہ تمنا کو، 100 سالہ دعاؤں کے ثمر کو قربان کرنے کے لیے خوشی خوشی جا رہا ہے، اور بیٹا آداب فرزندی بجا لانے کے لیے اپنی منزل کی طرف رواں و دواں ہے۔ جب وہ مقام آ جاتا ہے جہاں پر کہ یہ حکم بجا لانا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، بیٹا عرض کرتا ہے ابو جان اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لینا اور میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دینا، تاکہ میں چھری سے ڈر اور گھبرا نہ جاؤں۔ اور آپ اگر دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کی والد کی پدرانہ شفقت جو ہے وہ نہ کہیں غالب نہ آ جائے اور آپ اپنا اللہ کا حکم بجا نہ لا سکیں۔ تو میرے محترم ایسے ہی کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا، اس کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی، اور جب گلے پہ چھری چلائی تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرے بندے کی مدد کے لیے فوراً پہنچو۔ تو میرے محترم اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے پوری رفتار و مشقت کے ساتھ آئے اور وہ چھری کا رخ الٹ دیا۔ آپ نے پھر بار بار وہ چھری چلائی تو اس کی جگہ پہ دمبا جو ہے وہ رکھ دیا گیا، کیونکہ آپ کی تو آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، بچے کی آنکھوں پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور وہ جب ذبح کیا تو دمبا ذبح ہوا، اس کا خون بہہ نکلا، آپ کو وہ خون بھی ٹچ ہوا ہاتھوں کو، یعنی کہ آپ نے پورا حکم بجا لائے۔ لیکن جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو پتہ چلا کہ اسماعیل صحیح و سلامت ہیں اور اس کی جگہ پہ ایک دمبا جو ہے وہ ذبح ہو گیا ہے۔ اور میرے محترم یہ ادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اتنی اللہ کو پیاری ہوئی کہ اب رہتی دنیا تک گھر گھر میں قربانی ہوتی رہے گی، قربانی دی جاتی رہے گی۔ اللہ اپنے پیاروں کی اداؤں کو زندہ رکھتے ہیں، کبھی مرنے نہیں دیتے۔ اسی طرح یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثالیں ہیں، انبیاء کے بعد اولیاء کرام بزرگان دین نے بھی جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دی، نمونے دیے، وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی قائم ہیں، وہ بھی باقی ہیں ان کے طریقے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ اپنے طریقے کو کبھی بھی نہیں بدلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے جبریل کبھی تو مشقت میں بھی پڑا ہے، کبھی تیرے لیے مشقت کا جو ہے مقام بھی آیا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 بار میں بڑی مشقت میں پڑا ہوں۔ پہلی بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، مجھے حکم ہوا ادرک عبدی، اے جبریل میرے بندے کی مدد کے لیے پہنچو، تو مجھے بڑی مشقت کے ساتھ تیزی سے جانا پڑا، تو جیسے میں نے انہیں تھام کے آرام سے وہاں رکھ دیا اور آگ گلزار بن گئی۔ دوبارہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو
اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگے، چھری گلے پہ رکھ دی، مجھے حکم ہوا جبریل ادرک عبدی، جبریل جاؤ میرے نبی کی، میرے محبوب کی مدد کرو۔ تو میں اسی وقت بڑی مشقت سے پہنچا، میں آسمان میں تھا، اور میں نے وہ اسماعیل علیہ السلام کی بیعت دمبا وہاں پیش کیا، رکھا، شروع کیا، اس پہ پھرایا، تو وہ میرے لیے دوسرا مشقت کا وقت تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا مشقت کا وقت میرے پاس اس وقت آیا جب جنگ احد میں آپ کے دانت شہید ہوئے، خون بہہ نکلا۔ اسی وقت مجھے حکم ہوا، اے جبریل بھاگو، اگر میرے حبیب کے خون کا ایک بھی قطرہ زمین پہ گر گیا، زمین قیامت تک کچھ نہیں اگائے گی، نہ پودا، نہ سبزہ، نہ کوئی شے، زمین بنجر ہو جائے گی۔ تو اس وقت بڑی مشقت سے میں دوڑا، اور میں نے آقا کائنات کے خون سے نکلنے والا، داندوں سے نکلنے والے خون کو ہاتھ پہ تھام لیا۔ چوتھی بار میں اس وقت مشقت میں آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں میں کنویں میں پھینکا، مجھے حکم رہا ادرک عبدی، جاؤ ابراہیم، جاؤ جبرائیل میرے بندے کی، میرے نبی کی مدد کے لیے۔ میں فوراً پہنچا، ایک پتھر نکال کے ان کے نیچے رکھ دیا، اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ یہ 3 وقت تھے جب میں بہت مشقت میں پڑھ کے اپنے جو ہے اللہ کا حکم بجا لایا۔ تو میرے محترم، پہلی ازمائش، ایک ازمائش آگ میں آپ کود گئے اللہ کے حکم سے، دوسری ازمائش یہ تھی کہ اپنی جوزہ اور معصوم بچے کو جنگل ویرانے میں، جسے مکہ کہا جاتا ہے، قبلہ کہا جاتا ہے، وہاں چھوڑا۔ تیسری جو آزمائش یہ تھی کہ اپنے اس بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تینوں آزمائشوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوئے، بامراد ہوئے۔ پھر 3 ہی دعائیں آپ نے کی، رب جلیل نے بھی 3 بار آزمایا، اور اللہ کے خلیل نے بھی بڑی 3 ہی دعائیں کی۔ ایک دعا یہ کی کہ یا اللہ آج کے بعد جو بھی نبی ہو وہ میری اولاد سے ہو۔ کتنی بڑی دعا تھی یہ! یا اللہ میرے رب جلیل، آج کے بعد جو بھی نبی ہو میری اولاد سے ہو۔ رب جلیل نے کہا میرے خلیل ایسے ہی ہوگا، آج کے بعد جو بھی نبی پیدا ہوگا تمہاری اولاد سے ہوگا۔ اور اس کے بعد دوسری عرض کی، یا اللہ یہ جگہ، جس جگہ پہ تو نے مجھے اپنی زوجہ اور اپنے معصوم بچے کو جس بیابان اور ویرانے میں چھوڑنے کا حکم دیا تھا، وہ مقام دنیا کا قبلہ بنے، وہ کعبہ بنے۔ رب جلیل نے فرمایا میرے خلیل ہاں، وہ مقام دنیا کا کعبہ ہوگا، اور وہی اب بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کہلاتا ہے۔ تیسری دعا کی، یا اللہ یہ جو ویرانہ ہے، نہ پانی ہے، نہ پھل ہے، نہ کوئی یہاں انسان ہے، لوگ یہاں کھنچے ہوئے چلے آئیں، اور دنیا کے ہر قسم کے پھل ان کا رزق یہاں کے مسکینوں کو عطا کر۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے خلیل بے شک ایسے ہی ہوگا، ہر قسم کا رزق وافر یہاں ملا کرے گا۔ آپ چلے جائیں بیت اللہ، ہر موسم میں ہر قسم کا پھل وہاں ہے۔ اتنا رزق دیا ہے اللہ کے بندہ نے کہ بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو میرے محترم، جو بھی بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے
اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتا ہے تو میرے محترم اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ذو الجلال والاکرام اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ صرف شرف قبولیت ہی نہیں بلکہ ان کی وہ ادائیں ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید فرما دیتے ہیں۔ صفا و مروہ کی طرف جانا بی بی حاجہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، واجب ہے جو عمرہ حج کرے گا صحیح کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح میرے محترم زمزم جو بہا معصوم بچے کے لیے ساری دنیا کے لیے تبرک بن گیا، صحت کا بہت بڑا جوہر بن گیا، تو میرے محترم رزق تو وہاں وافر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی فرما برداری میں جینے کی اور اپنی فرما برداری ہی میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما لنا الا